الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ بعض حضرات صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ شروع مہینے میں چاند بہت باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، مکمل چاند بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ گھٹتے گھٹتے بالکل چھپ جاتا ہے۔ تو اس چاند کے گھٹنے بڑھنے اور مکمل نکلنے اور غروب ہونے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے یہ نظام کیوں رکھا کہ مہینے میں بالکل باریک پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر 14ویں کا چاند اور اس کے بعد پھر گھٹتا چلا جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں قرآن کی آیت میں بیان فرمایا کہ اے نبی آپ فرمائیں قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اللہ نے تمہارے دنیاوی مصالح اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں رکھے ہیں تاکہ تمہارے اپنے معاملات اور معاہدات کی انتہا متعین ہو اور تم اس سے اپنے معاملات طے کر سکو۔ اور پھر اللہ نے اس چاند کے نظام میں عبادت وغیرہ کو متعین فرمایا ہے، مثال کے طور پر حج، مثال کے طور پر رمضان کی آمد، عیدین کا معاملہ، اسی طرح سے عورت کے طلاق میں عدت کے ایام کو اللہ نے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے متعین کیا ہے۔ لہذا چاند کو دیکھ کر ہر آدمی سمجھ لے گا کہ چاند کی آج مثال کے طور پر بہت باریک ہے، تو چاند کی پہلی تاریخ اور تھوڑا بلند ہوا تو لوگ پہلے زمانے میں چاند کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر حساب لگا لیا کرتے تھے کہ آج چاند کی فلاں تاریخ ہے۔ تو اللہ نے اس نظام کے لیے چاند کی تاریخ کو یا چاند کے ایام کو یا چاند کے گھٹنے بڑھنے کو متعین فرمایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاند کی تاریخ کا لحاظ رکھنا امت کے لیے فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس سے عبادتیں متعلق ہیں، رمضان کے روزے اس سے متعلق ہیں، عیدین اس سے متعلق ہے، اسی طرح اسلام کا نظام زکوٰۃ یہ چاند کی تاریخوں سے متعین ہوتا ہے۔ لہذا اس کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک مسئلہ اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے آج کی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک یہ رسم تھی کہ حاجی جب حج کا احرام باندھ لیتا اور اس کو گھر میں
واپس آنے کی کوئی کام سے کسی کام سے ضرورت پڑتی تو وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، بلکہ سیڑھی لگا کر یا نقب لگا کر گھر کے پچھلے حصے سے آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کام سے گھر آنا پڑ رہا ہے تو گھر کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی گھر کے دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے داخل ہونے کے لیے اگر گھر کو پیچھے سے توڑنا پڑے یا کھودنا پڑے یا سیڑھی لگانا پڑے تو وہ لگا کر آئیں گے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خرافات نیکی کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنے اعتبار سے کسی چیز کو نیکی بنا لے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کا تقوی اختیار کر لے۔ تقوی اختیار کرنے کے بعد تمہیں اپنے دروازوں سے آنا ہے، یہ جہاں سے آنا ہے وہاں سے آؤ، آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر تقوی ہو اور کوئی نیکی کی جائے تو وہ نیکی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ نیکی اپنے ذہن سے متعین نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم اپنے دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرنا یہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لوگ آپ سے اے نبی نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، یعنی گھروں میں احرام باندھنے کے بعد اس زمانے میں نیکی سمجھا جاتا تھا کہ پیچھے سے داخل ہوں گے گھر کے پچھلے حصے سے۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے تو کہ تم گھروں میں ان کی پچھلے حصے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہنا یہ تمہارے لیے فلاح حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔